ثانیہ مرزا اس دن کراچی آتی ہیں اور کراچی سے لاہور کی فلائٹ لیتی ہیں اور لاہور سے وہ سیالکوٹ پہنچتی ہیں۔ سیالکوٹ میں وہ ملاقات کرتی ہیں شعیب ملک صاحب کی والدہ یعنی اپنی ساس سے وہ ملاقات کرتی ہیں، اور اس ملاقات میں وہ تمام ایویڈنسز رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جناب اسی وجہ سے یہ معاملات اس نہج پر آ گئے۔ اب یہ معاملہ ادھر بھی جا سکتا ہے اور ادھر بھی جا سکتا ہے۔ شعیب ملک صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے تمام چیزیں دیکھی، انہوں نے شعیب ملک صاحب سے ذرا باز پرس کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ معاملہ اس وقت نہ چل کے پڑا تھا، ختم ہو گیا تھا معاملہ۔ اس کے کچھ عرصے بعد پوری فیملی دبئی جاتی ہے، ثانیہ مرزا کی دعوت پر ہی سما وہاں پر جاتے ہیں، اور پھر ثانیہ مرزا چیزیں رکھتی ہیں کہ اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گیا ہے، کیونکہ جب میں نے شکوے شکایت رکھے، میں نے اپنی ریزرویشنز رکھی ہیں، اگر آپ کو نبھانی ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرتے ہو، لیکن سارٹ آؤٹ کرنے کے بجائے مجھے میسج دیا گیا کہ نہیں یار یہ ایسا ہی ہے اور ایسے ہی چلے گا۔ اور اس وقت ثنا جاوید کا نام خود ثانیہ مرزا نے شعیب ملک صاحب کی والدہ کے سامنے رکھا، اور جب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد جب یہ شادی ہونے لگی تو ان کی والدہ کو سمجھ آیا کہ یار وہ بچی تو صحیح کہہ رہی تھی، اور اس سے اتنی محبت بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تھا کہ اس علیحدگی کی وجہ سے سب سے بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شعیب ملک کی ثنا جاوید صاحبہ سے شادی 3 روز پہلے یہ خبر نکل کر سامنے آئی، لیکن یہ خبر نہیں تھی، ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ یہ ایسا بھونچال تھا، ایسا زلزلہ تھا جس کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ آج بھی 3 روز بعد بھی نکل کر آ رہا ہے۔ ایک خبر آئی ہے، بلکہ ایک نہیں 2 خبریں ہیں، اور یہ دونوں بڑی خطرناک، خوفناک اور ہوش ربا خبریں نکل کر آئی ہیں اس شادی کے حوالے سے، اور یقین جانیے اس خبر میں اگر رتی برابر بھی سچائی ہے نا تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ جناب اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات میں ایسے ہی مینشن نہیں کرتا، میں اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں کرتا، میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں نا 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں 10 قسم کے سوالات ہوتے ہیں، وہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ شیئر کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیے ہمارے ایک سبسکرائبر نے، ایک فالوور نے جو کہ سیالکوٹ کے اندر رہتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے یہ بات مینشن کی ہے کہ میں شعیب ملک کے خاندان کا بڑا قریبی فرد ہوں، اور چونکہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اس لیے میں آپ کو 2 بڑی خبریں دینے جا رہا ہوں، اور یہ بڑی چونکا دینے والی خبریں۔ میں نے ان سے کنفرمیشن مانگی، انہوں نے کہا میں کنفرمیشن کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا نام مینشن کر دیتا ہوں، آپ کا رشتہ مینشن کر دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ تمام چیزیں مینشن نہیں کریں گے، آپ چاہیں تو یہ خبر بریک کر دیں اور یہ خبر آپ ہی کے اپنے فائدے میں جائے گی۔ میں نے کہا میرے فائدے میں کیسے جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ خبر ابھی تک کسی نے سرکولیٹ نہیں کی ہے، کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی خبر ہے، جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں وہ ریومرز کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ اب وہ خبر ہے کیا بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہمیشہ کی طرح انسٹاگرام اکاؤنٹ حاضر ہے salman.mrza۔ کوئی سوال ہے، کوئی بات آپ میسج دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ میسج کیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب ہوا یہ پہلی خبر تو یہ، اچھا پہلی خبر ہے مجھے اس لیے بھی صداقت اور حقیقت لگ رہی ہے کیونکہ اس کے ایویڈنسز موجود ہیں۔ 3 روز پہلے جب یہ تصاویر نکل کر آئی، میرے پاس پوری ویڈیو موجود ہے، جو دلہا دلہن کی ویڈیو ہوتی ہے نا، جسے برائڈل شوٹ کہتے ہیں، فوٹوگرافی کہتے ہیں اس کو، اس میں شعیب ملک کا کوئی بھی گھر کا فرد موجود نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ ایک کوئی اور نہیں بلکہ شعیب ملک صاحب کے بھائی ہیں۔ جنہوں نے مجھے خبر پہنچائی ہے انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ شعیب ملک کے گھر والے اس شادی سے رضامند نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، چاہتے ہی نہیں ہیں، جبھی انہوں نے اس شادی کا مکمل بوائیکاٹ کر رکھا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا وجوہات کئی، کیونکہ ان کی سمپتھیز، ان کی ہمدردیاں ثانیہ مرزا کے ساتھ ہیں۔ جو شعیب ملک صاحب کی والدہ ہیں وہ اپنے پوتے سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں، بے تحاشا پیار کرتی ہیں، اور اس میں کوئی چونکنے والی نہیں بات ہے یار۔ دادی نانی نا، دادا نانا یہ اپنے پوتوں سے، اپنے نواسوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا پیار اس کو اپنی اولاد کی اولاد سے ہوتا ہے۔ شعیب ملک صاحب بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں، اذان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دوسری خبر پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پہلی خبر زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی۔ ثانیہ مرزا کچھ عرصے پہلے پاکستان آئی، کراچی انہوں نے لینڈ کیا، وہاں سے وہ لاہور گئیں، لاہور سے وہ سیالکوٹ گئیں۔ سیالکوٹ میں جانے کے بعد شعیب ملک کی والدہ سے ملی، یعنی اپنی ساس سے ملی، اور ان کے سامنے کچھ شکوے اور شکایات رکھے۔ انہوں نے تمام چیزیں مینشن کر کے رکھ دی کہ جناب یہ دیکھیں
جس وجہ سے یہ معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یعنی نب بھی سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ختم ہوگی تو اس کی وجوہات ہی ہیں۔ ان وجوہات میں سب سے بیسک وجہ جو تھی وہ شعیب ملک صاحب کے کچھ تعلقات تھے، جس میں ثنا جاوید صاحبہ بھی شامل ہے۔ جب یہ بات آپ یہ سمجھ لیں کہ شعیب ملک صاحب کی والدہ کی نالج میں آئی تو ان کو یہ برا لگا، عجیب لگا۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کسی اور کے نکاح میں ہے، تو آپ دونوں کے درمیان اس طرح کے تعلقات کیسے بن سکتے ہیں؟ کیوں بن سکتے ہیں؟ کس لیے بن سکتے ہیں؟ اچھا، اس وقت اس بات کو نا اتنا ہائپ نہیں ملی، مطلب شعیب ملک صاحب نے کوئی نہ کوئی بات کہہ کے اس کو آگے پیچھے کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد پوری فیملی کو دبئی بلایا جاتا ہے۔ یہ پوری فیملی ہے، یہ پوری دبئی جاتی ہے۔ دبئی میں جانے کے بعد ثانیہ مرزا سے ملاقات کرتی ہے، اور بلایا کسی اور نے نہیں، ثانیہ مرزا نے بلایا ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ بات کہتی ہے کہ جناب اب معاملات جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے ہیں، یہ معاملات اب آگے بڑھ نہیں سکتے، اور بڑھ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ کوئی مطلب آپ سمجھ لیں کہ انسان اپنے ریزرویشنز رکھتا ہے، اپنی شکوے شکایات رکھتا ہے، اس کا ازالہ ہوتا ہے، اس کا حل نکالا جاتا ہے، لیکن یا تو حل ہی نہیں نکل رہا۔ تو اب مجھے کسی قسم کی کوئی شکوہ نہیں کرنا، کوئی شکایت نہیں کرنا، کوئی معاملات نہیں رکھنا، میں نے میوچلی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس چیز کو ختم کر دینا۔ اور وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا اور دبئی کے اندر ایگریمنٹ بنا، اور دبئی میں ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ مین وائل کچھ عرصے بعد شعیب ملک صاحب نے ثنا جاوید صاحبہ سے شادی کی بات کی، تو ان کی والدہ کو لگا کہ ثانیہ مرزا جو کہہ رہی تھی وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ سچ پر مبنی تھا۔ اسی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس شادی کا بوائیکاٹ کر کے رکھا یا ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہ 8 سے 10 مہینے پرانے معاملات چلتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شعیب ملک ان کو بہت پرانا جانتے ہیں، ان سے اچھا ایک انٹرویو کے اندر شعیب ملک صاحب نے بھی بولا تھا کہ مجھے پسند تو بہت ساری لڑکیاں ہیں، ایک دو سے کیا فائدہ ہوگا۔ ان سے نام پوچھا گیا کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے اپنی بیوی کو علاوہ تو آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا بیوی کے علاوہ تو بہت ساری لڑکیاں پسند ہیں، ایک دو سے کیا ہوگا، آپ 25-30 نام پوچھیں۔ تو ان کا سوچ، ان کی سوچ آپ کہہ لیں یا ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا گرلز کچھ اس طرح کا ہے۔ اور یہ بات جب ان کے گھر والوں کو سمجھ آ گئی تو پھر ان کو obviously افسوس ہوا، کیونکہ اس سارے معاملے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ یار ٹھیک ہے چلو علیحدگی ہو گئی، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں۔ اس علیحدگی میں سب سے بڑا نقصان اس بچے اذہان کا ہوا ہے۔ اذہان اپنی والدہ کے زیر اثر رہے گا، زیر پرورش رہے گا، زیر تربیت رہے گا، اور obviously وہ اپنے ددیال والوں سے اس طریقے سے نہیں مل سکے گا جس طرح سے وہ یوزلی ملتا چلا ہے۔ تو جناب یہ 2 خبریں ہیں، اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔